السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک شام چودھری ندیم کے ساتھ اسپیشل 3 روزہ ٹرانسمیشن گڈ بائی 2022 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان چودھری ندیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سال 2022 کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری و ساری ہے، جس کا آج دوسرا دن اور دوسرا حصہ آپ تک شیئر کیا جائے گا۔ یہ ٹرانسمیشن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہم نے کل شیئر کیا، آپ لوگوں کے ویوز آنے کے بعد حوصلہ افزائی ہوئی۔ آج دوسرے حصے کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کا دوسرا حصہ شروع کیا جائے، ایک چھوٹا سا شعر بیان کروں اس جاتے ہوئے سال کے نام کہ اللہ حافظ 2022، خوش آمدید 2023۔ گزرتے ہوئے سال کی طرح گزرتی ہوئی عمر، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ، وقت چلا گیا، ایک دستان چھوڑ گیا چہرے کی جھڑیوں میں، آنکھوں کی اداسیوں میں، زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ یہ سب دستان رقم ہوتی ہے چہرے پر، کتنا عجیب لوگ ہیں ہم، زندگی کا سال گھٹایا اور جشن منایا، کبھی یہ نہیں سوچا اس سال ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ آنے والا سال پاکستان سمیت پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے خصوصی خیر و امن و سلامتی سے گزرے، ہماری یہی دعا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سال 2022 کا سیکنڈ لاسٹ دن ہے، جس کے اندر آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ بتانا چلوں کہ آج سال 2022 کا آخری جمعہ ہے، اور ہم نے یہ آخری جمعہ آج ادا کیا ہے۔ تو اس کے بعد 2023 میں زندگی رہے گی تو جمعے ادا ہوں گے، نہیں زندگی رہے گی تو جمعے ادا بھی نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے ناظرین پروگرام کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال 2022 کے اختتامی لمحات ہیں، اور اسی اختتامی لمحات کے اندر ہم آپ کے ساتھ اس پورے سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا وہی آپ تک شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کی یاد تازہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو میں نہیں کر سکتا ہوں گا، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اور کچھ پوائنٹس میرے ذہن سے بھی گزر چکے ہوں، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ تمام کے تمام پوائنٹس آپ تک شیئر کرتا رہوں، لیکن کچھ اگر رہ گئے ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج سال 2022 کا سیکنڈ لاسٹ دن ہے، اور اسی حوالے سے آج ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ دن ہے، سیکنڈ پروگرام ہے، پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، تو اس کے اندر آج ہم آپ کو بتائیں گے کل کی طرح بہت سی باتیں نئی جو اس سال میں ہمارے ساتھ ہوئی، نئی تو نہیں پرانی باتیں ہیں، لیکن جو اس سال گزری ہمارے ساتھ۔ لیکن ان باتوں کو بتانے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سال 2022 میں پاکستان میں خاص طور پر جو کچھ ہوا اسی پہ ہی ہم روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کون سی شخصیات ہم سے بچھڑی ان کو ہم ذکر کر رہے ہیں، کون سی شخصیات ہمارے ساتھ ملی ان کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی کیریئر کس طرح کا تھا پاکستان کا یہ سوچیں گے، یہ بتائیں گے، سپورٹس کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے، اور بہت سے جو علامات ہوں گے وہ آپ تک شیئر کریں گے۔ لیکن صرف اسی پاکستان کی کہانی آپ تک شیئر کی جائے گی، سال 2022 میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور عسکری چینل کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہ سال 2022 میں عسکری چینل کس طرح رہا۔ آج اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جو بات کریں گے وہ مئی کے مہینے سے لے کر اگست کے مہینے تک بات کریں گے۔ کل ہم نے پہلے 4 مہینوں کی بات کی تھی، آج اگلے 4 مہینوں کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون سی شخصیات تھی جو ہمارے ساتھ نہیں رہی، اس سال ہم سے بچھڑی۔ اس میں جو مئی کے مہینے کے مطابق اور نمبر وائز بتاؤں تو 10واں نمبر جو بنتا ہے، کل 9 نمبر تک آپ کو بتایا تھا، 10واں نمبر جو ہے وہ علی رضا صدپارہ۔ علی رضا صدپارہ تھے جو کہ ایک ماؤنٹینر تھے، اور انہوں نے 17 مئی کو سرکردوں میں ہی ہم سے بچھڑے۔ اور علی رضا صدپارہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سی باتیں، بہت سے سوشل ویڈیوز ان پر وائرل ہوتی رہی ان کے انتقال پر، ان سے پہلے بھی، جو کہ ایک ماؤنٹینر تھے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر ناظرین مسعود خواجہ کا نمبر آ گیا، اور ان کا انتقال 20 جون کو ہوا، جو کہ ایک کامیڈین تھے، ڈرامہ نگار تھے۔ اس کے بعد ناظرین 12ویں نمبر پر ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے جس کا نام سنتے ہی دل دہل جائے کہ ایسی شخصیت بھی ہم سے بچھڑ گئی جو کہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اور ان شخصیات نے بہت سے اہم کارنامے بھی سارے انجام دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
ان کا اگر میں نام لیتا چلوں تو یہ شخصیات سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام عمر لیاقت ہے۔ ڈاکٹر عمر لیاقت کو ہم کیوں نہیں جانتے، ہم ہر ایک بچہ ان کو جانتا ہے کہ ڈاکٹر عمر لیاقت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے تھے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی 2022 کے اندر بھی رہ چکے تھے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا جو کہ ایک دردناک واقعہ تھا۔ 9 جون کو یہ ہمارے ساتھ نہ رہے، ہم سے بچھڑ گئے، اور ان کا انتقال جب ہوا تو پتہ چلا کہ کمرے میں ان کی لاش پڑی اور ملی۔ اس طرح ان کے ملازم کو ان کی یہ لاش ملی اور انہوں نے آگے اسپتال تک بات پہنچائی، اور اس طرح یہ ہم سے بچھڑے۔ اور ان کا جو انتقال ہوا وہ ان کی تیسری شادی کے بعد ہی ہوا، جو کہ تیسری شادی ان کی ہوئی تھی۔ تو ناظرین تیسری شادی ان کی لودھرا میں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ناظرین عمر لیاقت جو کہ ٹی وی کے حوالے سے ہوسٹ بھی تھے، جو مختلف ٹی وی شوز میں آتے رہتے تھے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا جب مہینہ ہوتا تھا تو یہ ایک بہت زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں ٹی وی ہوسٹنگ کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی جو بھی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی تھی مختلف ٹی وی چینل کے اندر، وہاں پہ یہ اپنی نشریات میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین اگر بات کریں تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ تو ناظرین 13ویں نمبر پہ جو اب بات آتی ہے تو یہ بھی ایک ایسی شخصیت تھی جو ہم سے بچھڑی، جن کا بہت بڑا نام تھا۔ یہ ایک سنگر تھی ناظرین، ناریار نور، جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ ہماری اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کا انتقال 21 اگست کو ہوا۔ ناظرین اس کے بعد 14ویں نمبر پہ منظور حسین کی باری آ چکی تھی، اور ان کو اس دنیا سے جانا پڑا سال 2022 کے اندر، اور ان کا انتقال 28 اگست کو ہوا۔ منظور حسین کی اگر میں بات کروں تو یہ ہاکی لیجنڈ تھے، بہت بڑے اولمپکس کے اور ہاکی کے پلیئر تھے، جن کا انتقال 28 اگست کو ہوا، اور یہ بھی ہم سے بچھڑ گئے۔ ناظرین یہ تھی چند شخصیات جو ہم سے بچھڑی۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی کیریئر کس طرح رہا، سال 2022 کا سیاسی کیریئر کیا تھا۔ ناظرین سال 2022 کا سیاسی کیریئر بھی بہت اہم کارنامہ کے ساتھ رہا۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ سال 2022 کا سیاسی کیریئر پنجاب اور وفاق کی حکومت میں بہت زیادہ اہم ترین رہا، خاص طور پر پنجاب اسمبلی جو کہ ابھی بھی حل چل رہا ہے اس اسمبلی کی، اور سال ختم ہونے کو ہے لیکن اسمبلی کا معاملہ ابھی تک بھی حل نہ ہو سکا۔ ناظرین پنجاب اسمبلی میں یہ ہوا کہ جیسے ہی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا، اور پنجاب اسمبلی سے پہلے انہوں نے جب پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا، ان کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہی تھا کہ ہم نے اب پنجاب اسمبلی کو اپنے نام کرنا ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے، لیکن انہوں نے اپنی سازش کو کامیاب بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ظاہر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مشترکہ قواف لیگ کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کو نامزد کیا۔ لیکن جب الیکشن ہونے تھے تو اس سے پہلے یہ بات ثابت کی گئی کہ جو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی اے کے، جنہوں نے پنجاب اسمبلی سے ہٹ کر پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، جو کہ حکومتی ارکان تھے، جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے حکومتی ارکانوں نے جب پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ساتھ دیا لالچ میں آ کر، تو ان کو منحرف ارکان کا نام دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، جو کہ تقریباً 20 تھے۔ ان 20 منحرف ارکان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ تو پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور آخر کار پاکستان تحریک انصاف کامیابی کے ساتھ آگے رہا۔ اور لیکن جب الیکشن کا ٹائم ہوا اور پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ کا وقت شروع ہوا، تو پاکستان مسلم لیگ قواف اور پاکستان تحریک انصاف نے مل کر 186 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن حمزہ شہباز جو کہ پی ڈی ایم کی جماعت سے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد، تو انہوں نے 179 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ کے خلاف
کرتے ہوئے 10 پاکستان مسلم لیگ وفد کے جو بھی نامزد ووٹنگ کے لیے ممبر تھے ان کے ووٹ کینسل کر دیے اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر نامزد کر دیا۔ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر منتخب ہو گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان مسلم لیگ وفد نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو بھی 10 ارکان ہیں ان کے نمبر 7 شامل کیے جائیں۔ تو اس طرح پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو ہٹانا پڑا اور ان کی جگہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ وفد کے مشترکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بنے۔ ناظرین، یہ تھی سیاسی کیریئر کے لحاظ سے کچھ کہانی جو آپ تک شیئر کی۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو سال 2022 کے اندر ایک اہم چیز جو ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ سال 2022 میں سیلاب کا بھی آنا ہوا۔ سیلاب کے آنے سے بہت سی تباہیاں بھی ہوئی، بہت سے لوگوں کے گھر بھی ان سے جدا ہوئے، بہت سے لوگوں کی جانیں بھی گئی اور بہت سا پاکستان کو معاشی نقصانات بھی اٹھانا پڑا، بہت سے لوگوں کے جانور بھی گئے۔ یہ زیادہ تر سیلاب بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب اور کے پی کے چاروں صوبوں میں پھیل چکا تھا، اور جنوبی پنجاب میں یہ زیادہ تر ڈیرہ غازی خان، راجن پور کے علاقوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ تو ناظرین، اس دوران تقریباً ایک اندازے کے مطابق اور ایک سروے کے مطابق ٹیم ایک شام نے یہ سروے محسوس کی کہ تقریباً سیلاب کی وجہ سے 1739 لوگ مارے گئے، جبکہ 15.2 بلین کا اکنامک لاس ہوا۔ ایک سوشل لاس جو ہوا وہ 15.2 بلین کا اکنامک لاس ہوا، یعنی کہ معاشی نقصانات ہوئے پاکستان کو۔ اور یہ سیلاب 25 اگست کے بعد زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا اور اس دوران ایشیا کپ بھی جاری و ساری تھا۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ بات کرتے چلیں کہ بہت زیادہ بارشیں آنے کی وجہ سے، مانسون کی بارشیں جب بہت زیادہ گرمیوں کے سیزن میں آئیں تو اس دوران یہ سیلاب کے آنے کے امکانات زیادہ بڑھے اور بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے، اور اس دوران مختلف طریقوں سے لوگوں سے امداد بھی لی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان نے اپنی طرف سے یہ امداد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور کچھ غریبوں کو یہ امداد مل سکی اور کچھ اس امداد سے رہ گئے۔ لیکن بہت سے لوگ آج بھی ان جھونپڑی پہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں جن کے اپنے گھر تھے، آج بھی وہ سردی کی اس تھرتی لہر میں بہر رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں، ان کے گھر ان سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ اگر ہم ایک سیاسی بات اور کریں تو عمران خان کے حوالے سے یہ سال بہت برا ترین ثابت ہوا، کیونکہ ان کو پہلے وزیر اعظم سے ہٹایا گیا، اس کے بعد فارغ فنڈنگ کیس کیا گیا، اس میں مختلف حساسہ جات کیس ہوا، گھڑی کے حوالے سے یہ کیس سامنے آیا، اور اس فارغ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن عبوری ضمانت ملتی رہی اور اب بھی یہ اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر بات کریں تو اگست کے مہینے میں عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی اور اس کی اہلیہ کی بہت سی آڈیو بھی اس سال لیک ہوتی رہی، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بھی آڈیوز لیک ہوئی، اور اس طرح سیفر کے متعلق مختلف آڈیوز کا لیک ہونا کا سلسلہ جاری رہا اسی سال 2022 کے اندر۔ ناظرین، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کھیلوں کے حوالے سے تو بھی یہ سال کچھ اچھا ثابت نہ ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستان کے قومی کپتان بابر اعظم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان نے اس سال بھی انڈیا کو ایشیا کپ کے اندر 2 بار آمنے سامنے ہوئے تو ایک بار جیتا ہے پاکستان اور ایک بار پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ورلڈ کپ بھی ہوا، ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح اس سال میں پاکستان ایشیا کپ کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ T20 میں بھی فائنل میں پہنچا، لیکن کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ ان کا پاکستانی ٹیم کا فائنل تک جانا اس سال ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن ابھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ تو چلو ناظرین، بات کرتے ہیں عسکری چینل کے حوالے سے کہ عسکری چینل کے لیے یہ سال کس طرح ثابت ہوا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلے حصے کے اندر کل کہ رمضان ٹرانسمیشن ہوئی، اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں
کے بعد عید الفطر کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو عید الفطر کے اندر عسکری چینل نے بھی بہت سے نئے پروگرام لے آیا اور عید اسپیشل ٹرانسمیشن جاری کی۔ 3 روزہ عید اسپیشل ٹرانسمیشن عید کے رنگ عسکری کے سنگ کے ساتھ چلتی رہی۔ اس میں مختلف گفٹ سیگمنٹ بھی رکھے گئے جو کہ مئی کے مہینے میں یہ ٹرانسمیشن عید الفطر کی آئی، اور اس میں مختلف گفٹ سیگمنٹ بھی آئے جس میں شعر و شاعری کا ایک سیگمنٹ تھا جس میں گفٹ رکھے گئے تھے، اور 3 دن عید کے 3 ونر تھے۔ تو عید الفطر کے اندر پہلے دن کا جو ونر تھے وہ عبدالرؤف تھے، اور دوسرے دن کے ونر اس سال احمدی خان رہے، اور تیسرے دن کے ونر کرم بطول تقریباً یہی تھی۔ تو اسی طرح ناظرین اگر بات کریں عید الفطر کے بعد عسکری چینل اپنی کامیابی کو آگے لے کر چلتا رہا، اور عید الفطر کے بعد جیسے ہی جون کا مہینہ شروع ہوا تو عسکری چینل نے بھی سوچ لیا کہ جون آ گیا، عسکری چینل آ گیا، کیونکہ جون کے مہینے میں عسکری چینل نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا۔ 27 جون 2020 کو جب یہ نشریات شروع ہوئی تھی تو اس سال 27 جون 2022 کو اس کے 2 سال پورے ہوئے۔ تو اس 2 سال پورے ہونے پر عسکری چینل نے ایک بہت بڑی سالگرہ کی تقریب منعقد کی جو کہ عسکری میڈیا گروپ کے ہیڈ آفس لیا میں منعقد کی گئی، اور تقریب کا جو مینیو تھا وہ بھی بہت اچھا رہا، اور اس تقریب کو المدینہ میرج ہال لیا میں منعقد کیا گیا۔ اس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، ٹیم ممبران نے بھی شرکت کی، اور اس تقریب میں جو خصوصی مہمان تھے وہ ڈاکٹر ابوبکر مبین تھے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے لوگ بھی اس میں خصوصی مہمان کے طور پر اور ایز اے گیسٹ بھی آتے رہے۔ اس کے بعد اس تقریب کے اندر چیئرمین عسکری میڈیا گروپ چودھری اسماعیل نے جنگ سے شرکت کی، اور ان کے ساتھ ان کی پوری جنگ کی ٹیم بھی اس سال 2022 کی دوسری سالگرہ عسکری چینل میں وہ شرکت کرنے کے لیے لیا پہنچے، جس میں وائس چیئرمین چودھری اسماعیل کے ساتھ ان کی دوسرے ٹیم ممبران چودھری احمد کیمرہ مین اور ایکٹر جنگوی بوائز چودھری بلال نے بھی شرکت کی، اور دوسرے لوگوں نے آن لائن شرکت کی، اور اس طرح اس کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اور اس دوسری سالگرہ کا کیک کی اگر میں بات کروں تو بہترین یہ سالگرہ تھی میرے خیال کے مطابق۔ اس سے پہلے کوئی سالگرہ عسکری چینل نے نہیں منائی تھی، پہلے سال کی، تو دوسرے سال کی سالگرہ جب منائی گی تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی اس سے اچھی سالگرہ عسکری چینل منا سکے گا یا نہیں، کیونکہ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین جون کے مہینے کے بعد جولائی کا مہینہ شروع ہوا، لیکن عسکری چینل نے اپنی سالگرہ کے اندر ایک اعلان بھی کیا کہ ایک سرپرائز گفٹ تھا جو کہ ساری ٹیم کے لیے بھی تھا، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ روزنامہ عسکری میڈیا کا آغاز 1 جولائی سے ہوگا۔ 27 جون کے بعد 1 جولائی کو روزنامہ عسکری میڈیا کا آغاز کیا گیا، لیکن یہ روزنامہ عسکری میڈیا تقریباً 1 مہینہ ہی چل سکا۔ اس کے بعد اس روزنامہ عسکری میڈیا کو بند کرنا پڑا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ روزنامہ بند کیا گیا، اور ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے عسکری چینل کو یوٹیوب میں کامیاب ہونا ہوگا، یوٹیوب سے ارننگ لینی ہوگی، اس کے بعد ہی ہم کچھ ایسا منصوبہ بنائیں گے کہ جس میں روزنامہ کو جاری کیا جا سکے، اس لیے یہ روزنامہ بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد ناظرین اسی سال کے جولائی کے مہینے میں تقریباً میم اشال کی طبیعت بھی ناساز ہونے لگی، جو کہ عسکری نیوز کے پروگرام صبح کے سلام کی میزبان ہیں اور انچارج ہیں صبح کے سلام کی، لیکن جب ان کی طبیعت خراب ہونے لگی کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم تھے، لیکن اللہ پاک کے شکر سے اور ہمارے ویورز کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ان کو ایک بار پھر زندگی سے نوازا، اور ہم نے خصوصی طور پر اپنے پروگرام پنجابی دستان میں چودھری اسماعیل اور میں نے مل کر اس پروگرام کے اندر دعا کروائی، ناظرین کے ساتھ مل کر دعا کروائی، اور ان کی دعا منظور ہوتے ہی کچھ دنوں بعد خبر مل چکی تھی کہ میم اشال اب بالکل صحت یاب ہو چکی ہیں اور اپنے گھر ہسپتال سے واپس لوٹ چکی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہی ٹائم بعد پتہ چلا کہ میم اشال کا حج کا کوپن نکل چکا ہے اور میم اشال حج کی طرف روانہ ہونے لگی ہیں۔ تو میم اشال حج کی سعادت حاصل کے لیے پہنچی سعودیہ عرب میں مکہ اور مدینہ میں، اور ان کے بعد انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی اور دوبارہ عسکری چینل کو واپس آ کر جوائن کیا، لیکن اس دوران میم اشال نے اپنے ہی ریسورسز سے، اپنے ہی ذرائع سے ہمیں
میڈم افضہ ادیبہ نور دی کہ یہ آپ کو عسکری نیوز کے پروگرام صبح کا سلام دیں گی، اور اس کے بعد ہم نے مزید بہتری کرنے کے لیے عسکری نیوز پروگرام صبح کے سلام میں حافظ رانا ابراہیم سے بھی رابطہ کیا، جو کہ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ کبھی کبھار آ کر نعت شریف کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ تو ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کو صبح کے سلام میں ہم نے دوبارہ جوائن کروایا، اور اب وہ بھی صبح کے سلام کی ٹیم کا حصہ ہیں، حافظ رانا ابراہیم سے۔ ناظرین، اس کے بعد عید الاضحیٰ آئی، اور ہم نے عید الاضحیٰ کے لیے بھی اچھا خاصا انتظام کیا کہ عید الاضحیٰ میں بھی 3 روزہ ہم نے اسپیشل ٹرانسمیشن کی، اور حج ٹرانسمیشن بھی ہماری ناظرین جاری تھی، جاری و ساری رہی۔ حج ٹرانسمیشن ہم نے مکہ مدینہ سے بھی جاری و ساری رکھی جب میں اشال وہاں حج کے لیے گئی تھی۔ تو عید الاضحیٰ کی ٹرانسمیشن جب آئی تو عید الاضحیٰ کے اندر بھی گفٹ سیگمنٹ پوئٹری کے حوالے سے رکھا گیا، جس کی گیسٹ جو تھی وہ ایڈوکیٹ نمرہ علی تھی، اور ان کے ساتھ میری اسسٹنٹ مہوش علی تھی ہوسٹ کے طور پر۔ اور اس دوران جو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ اپنی شاعری بتاتا تھا تو انہی کو گفٹ دیا جاتا تھا، جن کی شاعری ایڈوکیٹ نمرہ علی گیسٹ کو پسند آتی تھی۔ تو عید الاضحیٰ کے اندر بھی اسی طرح 3 ونر رکھے گئے، جس میں پہلا ونر عید الاضحیٰ پر محمد عدنان تھے، دوسرے ونر عنایت اللہ تھے، اور تیسرے ونر علیزہ تھی۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام کافی زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کیونکہ 4 مہینوں میں جو کام ہوا ہم نے سارا آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ محرم الاحرام کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسلامک سال کا نئے سال کا آغاز ہوا، اور عسکری چینل نے ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ کام کیا، اور محرم الاحرام کے بھی اسپیشل ٹرانسمیشن کی، کربلا پہ مختلف بات چیت کی، مختلف بیانات بھی دیے، اس حوالے سے مناقبات بھی دیے، اور عسکری پوائنٹ کے یوٹیوب چینل میں بھی اس حوالے سے چودھری اسماعیل نے اسپیشل پروگرام کربلا پر کیا، اور بہت سے نئے دوسرے اینکرز بھی اپنے اپنے پروگرام کرتے رہے۔ لیکن اس دوران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام جب اگست کے مہینے میں تقریباً آیا تو اسی دوران آزادی ٹرانسمیشن بھی ہم نے شروع کر دی۔ 7 محرم الحرام کی ٹرانسمیشن عسکری نیوز کے صبح کے سلام میں آتی رہی، اور عسکری پوائنٹ کے اندر ہم نے آزادی ٹرانسمیشن کو بھی محرم الحرام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے سادہ انداز میں شروع کی، تاکہ ہم اس مہینے کی رسپیکٹ کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہم نے آزادی ٹرانسمیشن کے اندر میں نے خود یہ ایک شام پروگرام کے حوالے سے اسپیشل کی، اور آپ 14 دن یہ ٹرانسمیشن ملی 1 سے 14 اگست تک، اور اس کے اندر ہم نے آپ کو پاکستان کی مختلف کہانیاں بتائی۔ اسی طرح ناظرین، اگست کا مہینہ جب اختتام کو پہنچنے لگا تو ایشیا کپ آ چکا تھا، اور ایشیا کپ کے اندر بھی ہم نے اسپیشل پریڈکشن سیگمنٹ رکھا، اور جو کہ میں نے خود ایک شام کے پروگرام کے حوالے سے اسپیشل ایشیا کپ شروع سے اختتام تک رکھا، اور اس کے ونر نادر علی رہے۔ جو اب ایشیا کپ کا اختتام ہوا، فائنل میچ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کا ہوا، اور پاکستان کو شکست ہوئی، لیکن اس دوران نادر علی عسکری میڈیا گروپ کے قراندازی کے ذریعے ونر ثابت ہوئے، کیونکہ اس دوران 3 ونر تھے۔ نادر علی کے ساتھ ساتھ ہانیہ خالد اور اسد کے بھی پیش گوئی کے پوائنٹس برابر تھے، لیکن جب قراندازی کی گئی ایک پرچی کی صورت میں تو نادر علی نے یہ سیگمنٹ اپنے نام کیا، اور ایشیا کپ کے ونر بنے اور چیمپئن بنے عسکری ویورز میں سے عسکری ٹرانسمیشن ایشیا کپ کے حوالے سے۔ تو ناظرین، عسکری چینل نے اس سال ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا کہ جب عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہوا تو عسکری چینل نے اپنے ویورز کو ایک بہت بڑا گفٹ بھی دیا تھا، اس ٹائم کہ ٹویٹر سروس کا آغاز کیا، جو کہ اب بھی تقریباً جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عید الاضحیٰ کے بعد محرم الحرام کے بعد اور 14 اگست کو جب آزادی کا دن تھا تو عسکری چینل نے اس دن اپنا فیس بک پیج کو مزید بہتر کیا، اور عسکری نیوز کا جو پیج تھا اس کو ختم کر کے عسکری نیوز پوائنٹ پیج کے نام سے نیا پیج جاری کیا۔ تو ناظرین، تقریباً مئی سے اگست کے اگلے 4 مہینے جو تھے ان کی یہ کہانی تھی۔ اگر اس میں کچھ پوائنٹ رہ گئے ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ کل اس ٹرانسمیشن کا آخری دن ہوگا، اور آخری 4 مہینے جو ہیں ستمبر سے دسمبر تک کی جو کہانی ہوگی وہ آپ نے ناظرین تک شیئر کریں گے۔ تو اب آخری دن کے حوالے سے کل پروگرام ہم کریں گے، لیکن آج کا اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک بات کروں گا۔ آخر میں آپ کے ساتھ کل کی طرح ایک سوال بھی چھوڑوں گا، اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کے جو بھی
آپ لوگوں نے کل کمنٹس کیے تھے، ان کمنٹس کو بھی اس پروگرام کے اندر شامل کیا گیا ہے جو کہ آپ نے عسکری چینل کے حوالے سے سال 2022 کے حوالے سے کیے تھے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج ایک اور سوال کمنٹ کے لیے آپ کے ساتھ چھوڑتا چلوں کہ سال 2022 میں اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے تو انسان کی پوری زندگی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ نے اس سال میں کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کامیابی حاصل کی اور کن مشکل وقتوں سے گزر کر نئے سال کے دہلیز تک پہنچے؟ کیا آپ وہی ہیں جو اس سال کے آغاز میں تھے؟ اگر آپ میں مثبت تبدیلی آئی تو اس کے محرکات کیا تھے؟ کمنٹس میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی تبدیلی کا سفر کسی کی اندھیری راہوں کو ننھا سا جگنو بن کر روشن کر دے اور وہ مایوسی کی دلدل سے نکل کر مثبت رستوں پر چل پڑیں اور سلامت رہیں۔ ناظرین، میں آخر میں یہ بھی آج آپ سے پوچھوں گا کہ سال 2022 کے حوالے سے آپ کو عسکری پوائنٹ کا کون سا پروگرام سب سے زیادہ پسند آیا؟ اپنے اس پروگرام کا نام کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ آپ کے اس پروگرام کو ہم شامل کریں گے، اپنے کل کی پروگرام کی اسکرین کے اندر لے کر آئیں گے۔ تو لازمی بتائیے گا کہ سال 2022 میں عسکری پوائنٹ کے کون سے پروگرام کو آپ نے زیادہ پسند کیا، جس میں زیادہ تر ویکلی نیوز رپورٹ کارڈ، ایک شام، گپ شپ، کفیت اللہ سر کا پروگرام لائٹ سول، اور اس کے بعد سٹوری آف دی پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ اگر عسکری نیوز کے پروگرام کی بات کریں تو پنجابی دستان بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکلی سنڈے مارننگ شو بھی رہا، صبح کا سلام پروگرام بھی عسکری نیوز کا رہا، ون ٹائم ہیڈ لائنز بھی عسکری نیوز کی آتی رہی اس سال۔ تو ان چیزوں میں سے بتائیے گا لازمی کہ آپ کو کون سا پروگرام پسند آیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری ندیم کو اس پروگرام کے ساتھ دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل سال 2022 کے آخری دن میں اور آخری پروگرام کے حصے میں ملاقات کریں گے، اور پھر دوبارہ زندگی رہی تو سال 2023 میں ملاقات کریں گے۔ تب تک اپنا